بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں حافظ شیخ عماد۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کے ایک ممتاز فوجی کمانڈر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید 592 عیسوی کے لگ بھگ مکہ میں پیدا ہوئے، جو ملک اب سعودی عرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو قبیلہ قریش کے اندر ایک ممتاز اور معزز قبیلہ تھا، جو اس وقت مکہ میں غالب قبیلہ مانا جاتا تھا۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام فاطمہ بنت حارث تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی پرورش قبل از اسلام مکہ کے دور میں ہوئی، جو اپنے قبائلی تنازعات اور کعبہ میں بتوں کی پوجا کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ اپنی جنگی مہارتوں کے لیے اسلام کی آمد سے پہلے ہی مشہور تھے۔ جنگی صلاحیتوں اور قائدانہ خوبیوں میں ان کی صلاحیتیں پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہوتی گئیں۔ حضرت خالد بن ولید شروع میں اسلام کے شدید مخالف تھے اور انہوں نے مکہ میں مسلمانوں کو ستانے کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے پیغمبر اسلام کے پیغام کی شدید مخالفت کی اور ابتدائی مسلم کمیونٹی کے خلاف لڑائیوں میں حصہ لیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو بہت مشکل میں ڈالا۔ لیکن جب مسلمان پرامن اور باعزت طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے، مسلمانوں کے اس عمل سے وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام قبول کرنا اسلامی کیلنڈر کے 8ویں سال 630 عیسوی میں فتح مکہ میں کچھ دیر پہلے ہوا۔ حضرت خالد بن ولید پیغمبر اسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک بن گئے اور ابتدائی اسلامی فتوحات کے دوران کئی اہم لڑائیوں میں ایک فوجی کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے عقائد، اقدار اور اعمال میں گہری تبدیلیاں کی۔ وہ اسلام قبول کرنے سے قبل اسلام کے جتنے سخت مخالف تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے زیادہ عقیدت مند اور بہادر حامیوں میں سے ایک بن گئے۔ اسلام کی تبدیلی نے ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا، جس کی وجہ سے وہ توحید کے اصولوں اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے میں کامیاب ہوئے۔ اسلام کے بارے میں حضرت خالد بن ولید کا نقطہ نظر غیر متزلزل ایمان اور وفاداری میں سے ایک بن گیا۔ انہوں نے اسلام کو نجات کے حقیقی راستے کے طور پر دیکھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو پورے دل سے عقیدے کو پھیلانے اور اس کے دفاع کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی اسلام سے وابستگی نہ صرف روحانی تھی، بلکہ ایک فوجی رہنما کے طور پر ان کے اعمال سے بھی ظاہر ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو عقیدے کا محافظ اور مسلم کمیونٹی کے محافظ کے طور پر دیکھا۔ ان کی فوجی مہمات اور فتوحات، جو اکثر تصویراتی مہارت کے ساتھ کی جاتی ہے، اسلام کے جھنڈے کو برقرار رکھنے اور اس کے پھیلاؤ کو محفوظ بنانے کے فرض کے احساس سے کار فرما تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا نقطہ نظر اسلام کے مخالف سے عقیدے کے ایک سرشار اور وفادار بندے کے نقطہ نظر سے تیار ہوا، جس نے اسلام کے لیے اس کی غیر متزلزل لگن اور مسلمانوں کے درمیان اسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا اعزاز بخشا۔